السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصلی نام ہے اللہ، باقی 99 صفاتی نام ہے، اور ہر نام کے اندر بہت ساری خصوصیات اور اس کے اندر تاثیر بھرے پڑے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے، ایمان والوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار صفات رکھی ہوئی ہیں، بے شمار اس کے اندر خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور بے شمار اس کے اندر اثرات رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لفظ اللہ تعالیٰ کا جو نام سب سے اصلی نام ہے اللہ، اس کی تحقیق، اس کی حقیقت اور اس کے فوائد، اس کے اثرات اور اس کے انسانوں کے لیے کیا کیا فائدے ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ غور سے سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور اس سے کیا کیا فائدہ ہے اس سے فائدہ بھی ضرور حاصل کریں۔ آگے چل کر کے اس سے فائدہ بتلائیں گے کہ کن کن پریشانیوں میں یہ کام آتے ہیں، اس نام کے وظیفے پر کن کن مصیبتوں میں یہ کام آتا ہے، کن کن پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتا ہے یہ اس کا وظیفہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک، علماء کرام اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ اسم ذات ہے، اللہ یہ اسم ذات ہے اور یہی اسم اعظم ہے، اور ایک ایک حرف اس کا کامل ہے، اور ایک ایک حرف اس کا ذات الہی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا اگر حروف اللہ میں سے حمزہ یعنی مفتوح الف، یعنی کہ مفتوح الف کہتے ہیں جس الف کے اوپر زبر ہو، موقوف کیا جائے تو باقی للہ رہے گا۔ موقوف کیا مطلب اللہ سے الف کو ہٹایا جائے گا تو للہ بچے گا۔ یہ بھی اسی طرح ذات واحد پر دلالت کرے گا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں موجود ہے۔ پھر اگر پہلا لام ہٹا دیا جائے، موقوف کیا جائے یعنی کہ اسے الگ کر دیا جائے تو لہو رہ گیا۔ یہ بھی اسی طرح ذات پاک پر دلالت کرے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں ہے۔ پھر اگر دوسرا الف لام بھی الگ کر دیا جائے تو صرف ہو رہ جائے گا، وہ بھی بدستور ذات الہی پر دلالت کرے گا، لا الہ الا ہو سے مراد بھی اللہ ہی ہے، بھی وارد ہے۔ عاشقان الہی کا ورد زبان یہی نام پاک ہے، دونوں جہاں کی مرادیں بھر لانے والا یہی نام ہے۔ اس کی تاثیر اور خاصیتیں بے حد ہیں جو 14 طبق کے ملائک بھی اسے نہیں لکھ سکتے۔ ایک ادنا سی تاثیر اس کی یہ ہے کہ اگر ہر روز 5000 مرتبہ نماز روزہ کا پابند ہو کر، حلال کا نوالا کھا کر، باوضو ہو کر، قبلہ رو بیٹھ کر اللہ کا ورد کرے گا تو تھوڑے سے عرصے میں صاحب کشف اور روشن ضمیر ہو جائے گا۔ ہر ایک عبادت میں بے حد مزہ آئے گا۔ اکثر راتوں کو زیارت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، اور اگر تائید الہی شامل حال ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید مل گئی تو رب العزت کی زیارت خواب یا عالم استغراق میں انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ یعنی کہ آدمی جب محو ہوتا ہے دھیان میں اللہ کے، اس وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہم ارزقنی حبک ولقاءک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور اپنی ملاقات سے شرف یاب فرمائے۔ فرشتوں کو آتے جاتے اڑتے ہوئے اکثر خواب میں دیکھے گا۔ الغرض بارگاہ خداوندی میں مقربین کے مرتبہ میں شامل ہوگا۔ بعض عامل لوگ اللہ کا نام مبارک لکھ کر آٹے کی گولیوں میں رکھ کر، اللہ کا نام کاغذ پہ لکھ کر آٹے کی گولیوں میں رکھ کر مچھلیوں کو 40 دن تک کھلاتے ہیں۔ یہ عمل طریقت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آٹے کی گولی مچھلی کے پیٹ میں ہضم ہونے کے بعد وہ کاغذ جس پر اللہ کا نام پاک لکھا ہوا ہے ثابت مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس میں اللہ کے نام پاک کی سخت بے ادبی ہے، اور اللہ کے ناپاک کی بے ادبی کرنے والا خدا کے غضب میں آتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے غصہ سے اللہ کی پناہ۔ یہاں اگر یوں کر لیا جائے کہ اللہ کے نام مبارک کے عدد لیے جائیں، اللہ کے نام مبارک کے عدد لیے جائیں، یعنی کہ 67 یہ اللہ کے پاک کا نام عدد ہے، کا ہندسہ 3000، اللہ پاک کے نام کا جو عدد ہے اور 67 کا ہندسہ یعنی 3125 مرتبہ، 67 کو 3125 مرتبہ کاغذ پر لکھیں
آٹے میں گولیاں بنا کر 40 روز مچھلیوں کو کھلایا جائے تو امید ہے کہ خداوند کریم اپنے فضل سے حاجت پوری کرے گا۔ ایک عمل بتلایا گیا کہ 40 دن تک 67 کا ہندسہ 67 ایک کاغذ پر 3000 کاغذ 3125 مرتبہ 67 کا ہندسہ خالی لکھا جائے، لکھیں آٹے میں گولیاں بنا کر 40 روز مچھلیوں کو کھلایا جائے تو امید ہے اس عمل سے خداوند کریم اپنے فضل سے تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام پاک کو جو کہیں زمین پر پڑا نظر آیا اٹھا کر اپنی پگڑی یا ٹوپی میں رکھے گا، دنیا اور آخرت میں ولایت کا مرتبہ پائے گا۔ یہ اس میں جمالی ہے، اس کے پڑھنے سے کسی طرح کی کوئی گرمی پڑھنے والے کی مزاج میں پیدا نہیں ہوتی، مگر اتنا خیال ضرور ہے کہ اللہ کے نام کی بے تعظیمی کرنے والا یا اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے والا کسی وقت بے حد محتاج اور فقیر ہو جائے گا، یا آخری عمر میں اندھا ہوگا، آنکھیں جاتی رہیں گی، یا کسی اور ایسی سخت مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہوگا کہ سارے حکیم طبیب اس کے علاج سے عاجز ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے بحر محیط ہے، پھیلا ہوا ایک سمندر ہے، یعنی بڑا سمندر ہے جو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور باقی سارے ناموں کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی کھاڑی۔ سب کھاڑیاں بڑے سمندر سے نکلی ہیں، اور پھر اسی میں مل گئی ہیں۔ اسی طرح سارے نام اللہ کے نام کے سوا ذات الہی میں سے ظاہر ہوئے ہیں اور پھر اسی میں چھپ گئے ہیں۔ خاصیت اب اس کی کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اس میں اللہ کو نہایت خوشخط خوبصورتی سے لکھ کر اپنے سامنے رکھے اور دن رات میں کم سے کم 3 دفعہ نہایت ادب سے باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر خلوت یعنی کہ اکیلا میں بیٹھ کر محبت کی نگاہ سے اس مبارک نام پر نگاہ ڈالے گا اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ مبارک نام اس کاغذ یا تختی پر جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح خوبصورت اور خوشخط میرے دل میں لکھا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے کم سے کم 10 منٹ تک اس تصور کو جمائے اور اسی خیال میں محو رہے اور ہر روز 3 دفعہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ کبھی ساری عمر خفقان ہول، دل کی دھڑکن، اضطراب قلب، دل کی بے چینی وغیرہ وغیرہ یہ سب بیماری اس کو کبھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے کسی ظالم کسی جابر سے کبھی دہشت نہیں ہوگی، یہ عمل کرنے سے کسی بھی ظالم جابر سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگے گا، عشق الہی میسر ہوگا۔ اور دوسری خاصیت بتایا گیا ہے، صبح نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر کن ذہن بچہ کو کھلائے، 7 دن یا 11 دن یا 21 دن جیسی ضرورت دیکھے عمل کرے، بے فضل اللہ تعالیٰ کے فضل سے کن ذہن، کمزور ذہن کا لڑکا بھی خوب اچھی ذہن کا مالک ہو جائے گا اور اس کا حافظہ ذہن خوب تیز ہو جائے گا، پڑھنے میں تیز ہو جائے گا۔ اور تیسری خاصیت یہ بیان کی ہے، جو کوئی رہنے کے مکان کی پیشانی پر یعنی کہ سامنے والے پورشن پر 3 جگہ یا اللہ لکھے گا، جب تک وہ نام مبارک لکھا ہوا قائم رہے گا کبھی اس مکان میں دب کر نہیں مرے گا، کبھی سوتے یا جاگتے میں وہ مکان آدمیوں پر نہ گرے گا، یا خود اختیاری گرایا جائے گا یا خالی وقت میں منہدم ہوگا، کسی انسان کی اس مکان کے صدمے سے اچانک موت نہیں ہوگی۔ اور مزید خاصیت بیان کیے جاتے ہیں، ایک اور سب سے زبردست خاصیت ہے، اگر کسی کی پسلی، یہ سب سے زبردست خاصیت، اگر کسی کی پسلی یا سینہ یا کمر یا سر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کی جگہ 7 مرتبہ یا اللہ انگلی سے خالی بلا سیاہی وغیرہ لکھے، یعنی کہ صرف انگلی سے ایسے جہاں پر درد ہو اس طرح سے ایسے اللہ یا اللہ 7 مرتبہ لکھے اور دن میں 7 دفعہ اس عمل کو کرے، جہاں پہ درد ہو اس طرح انگلی سے اس طرح سے چلا کر کے اللہ 7 مرتبہ لکھنا ہے۔ اللہ کے انشاءاللہ اس عمل کو 7 دفعہ دن میں 7 دفعہ اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ درد جاتا رہے گا۔ یہ زبردست عمل بتایا ہے۔ اور ایک خاص اللہ کے مبارک نام کو جلی قلم سے، موٹے والے قلم سے لکھے اور الف اللہ کو قینچی سے قطر کر
الگ کرے، یعنی کہ اللہ کے الف کو قینچی سے الگ کر کے الگ کرے، اور جو کوئی مسافر باہر جاتا ہو وہ حرف اللہ کا الف اپنے بازو پر تعویذ بنا کر باندھے، اور باقی نام للہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں امانت رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ماں خیر و عافیت سے مسافر اپنے گھر واپس آئے گا۔ آپ نے سمجھا کہ کیا عمل بتلایا گیا؟ ایک کاغذ پر اللہ لکھنا ہے۔ ہر کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، کہیں ایسے سفر پر جہاں مطلب خطرہ ہو، ڈر ہو، اور چاہتا ہو کہ وہ بخیر و عافیت اپنے گھر واپس آ جائے اچھی طرح سے صحت و عافیت کے ساتھ، تو ایک کاغذ پر اللہ لکھے، اور اللہ میں جو الف ہوتا ہے اس کو قینچی سے کاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لے، تعویذ بنا کر کے وہ بازو میں اس کو باندھ لے۔ باقی جو للہ بچا اپنے گھر میں اہل و عیال میں امانت اپنے گھر میں کسی کو دے دے، انشاءاللہ تعالی وہ بخیر خوبی اپنے گھر واپس آئے گا۔ اور اگر کسی عورت کے بچہ نہ ہوتا ہو اور درد نہایت شدید ہو تو 121 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر گڑ یا خمیر وغیرہ پر دم کر کے 3 حصے کر کے کھلایا جائے۔ 121 مرتبہ یا اللہ کسی گڑ یا کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر کے دم کرے، پھر اس کو کھلایا جائے، فوراً خدا کے فضل سے مشکل آسان ہو جائے گا، مجرب عمل ہے۔